بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوس مت ہوا کرو کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہوتی ہے۔ رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ مت کرنا کیونکہ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پیسہ انسان کو ضرور اوپر لے جا سکتا ہے لیکن پیسے کو انسان اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ایمان اور حیا یہ دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ایک اڑ جائے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی اڑ جاتا ہے۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کر رہے ہو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ غم اور پریشانی کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤں گے تو کمزور ہو جاؤں گے۔ سچے دل سے مانگ کر دیکھو، وہ جھولی بھر کے عطا کرتا ہے۔ قدر وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، اگر کسی کے بعد ہو تو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ شریعت نے پیار کرنے سے نہیں بلکہ حدوں کو پار کرنے سے روکا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو لیکن اسے ایک انسان کی کمی رلا دیتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر نیک سلوک وہ لوگ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزر چکے ہو۔ دنیا کی فکر مت کیا کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ کسی کو سزا دینے کا مزہ صرف 2-4 دن کا ہوتا ہے لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ فاصلوں کو کبھی آپس میں اتنا نہ بڑھنے دو کہ دروازے کھلے بھی ہو لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اللہ بدل ہی دیتا ہے حالات کو، آزمائش زندگی بھر نہیں رہتی۔ وہ اللہ ہی ہے جو دلوں کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو مر چکے ہیں لوگوں کو ان کی فکر ہے لیکن جو مر رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تو اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ کام پورا ہو کر بھی ادھورا لگتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تہجد کی توفیق بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے سب اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ دنیا بہت ہی مختصر سی ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا روح پر بھی اثر ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو دل سے اللہ کا خوف نکال کر لوگوں کا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ کامیابی بس ایک ہی کتاب میں چھپی ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ شکر ہے کہ پرندوں کو نہیں پتا کہ ان کا مذہب اور دیش کون سا ہے، ورنہ آسمانوں سے بھی خون کی بارش ہوتی۔ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھو کیونکہ زیادہ کی چاہت تم سے تمہارا سکون چھین لیں گی۔ دنیا اور دین ایک ساتھ تمہارا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے پوری طرح تمہیں تمہارے رب کا ہونا ہوگا۔ آج کا انسان دولت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ سکون دل کی طلب کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پر ہے تو اپنے آپ کو بدنصیب نہیں بلکہ بڑا ہی خوش نصیب سمجھے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اللہ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن صرف بولنے سے پہلے تک، اور بولنے کے بعد انسان لفظ کا غلام ہوتا ہے۔ غموں کے راستے پر بڑے ہی سکون سے چلو کیونکہ یہ راستے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ تو
تم اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور اللہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بے حد قریب کر لیا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدے کے لیے تم کو چنا جاتا ہے۔